پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ یہ منصور صاحب خیر پور سے پوچھتے ہیں، کیا دوسری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے پہلی بیوی کی اولاد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم، اور ان کا آپس میں نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ یہ جی غیر محرم ہوگی، اور ان کا آپس میں نکاح بھی درست ہوگا، کیونکہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے، اور دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ تو یعنی پہلی بیوی کے بچوں کے لیے محرم ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے، لیکن وہ عورت جو جہیز میں بچے لے کر آئی ہے اپنے پہلے شوہر کے، ان بچوں کا ان بچوں سے رشتہ نہیں ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی کہ بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ، اور دوسری بیوی کے بچوں کی بھی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ، تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے۔ حرام آمدن والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا، پرویز علی نواب شاہ سے۔ ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے رشوت دے کر لوکل گورنمنٹ ٹاؤن میں آرڈر لیے ہیں اور وہ اب وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہی پگھارا اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پگھار اٹھا رہے ہیں۔ کیا مسجد کے چندے کے لیے ان سے پیسے لے سکتے ہیں اور اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب پرویز الہی صاحب، یہ لوگ حرام کما رہے ہیں، اور اگر مسجد کی انتظامیہ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں تو پھر ان سے چندہ لینا مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ البتہ کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر خود سے تفتیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چندہ لے کر آ رہا ہے تو آپ پوچھیں کیا کماتے ہو، کیا کرتے ہو، اتنی تفتیش کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ پہلے سے کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ناجائز کماتے ہیں تو پھر ان سے مسجد کی انتظامیہ کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ حرام آمدن والوں کے لیے یہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ جتنا حرام کمائے ہے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں، تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام آمدن والے سے آپ اس مد میں پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں لگانے کے لیے، اور اس کو یہ بتا کر کہ بھائی اس کا ثواب نہیں ملے گا، جان چھڑانے کے لیے، تو پھر ایسی جگہ پر لگا دیا جائے جو توہین والی جگہیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیں، کسی مدرسے کے لیٹرین میں لگا دیں یا پبلک ٹوائلٹ میں لگا دیں، تو اس طرح کے وہ پھر اس کی یہ جائز ہے۔ تو اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ حرام آمدن والا جو صدقہ کر رہا ہے تو صدقے کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیونکہ حرام استعمال کرنا تو جائز ہے نہیں، اب پھینکنے سے بہتر ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیا جائے، تو اس قسم کی چیزوں میں لگا دینا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر میں لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے حرام آمدن کو۔ وائٹامن کی گولیاں بلا تحقیق کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مارکیٹ میں ملٹی وٹامنس کی جو ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے وٹامن اے، وٹامن بی وغیرہ، کیا اس کا کھانا جائز ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال سے بنی ہے یا حرام سے؟ دیکھیے، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی اس میں کوئی جو ہے سور کی چربی وغیرہ شامل ہے یا نہیں ہے، یا کوئی مردار جانور کی فیٹ وغیرہ یا ایسی چیز کی کوٹنگ جو چربی سے ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک جامعۃ الرشید میں ادارہ ہے، جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن کے نام سے، آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے، پورا ایک چارٹ دے دیں گے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی سوال ہیں اس کے لیے آپ ڈائریکٹ گوگل کے پاس چلے جائیں اور جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھ کے سرچ کریں، اس میں جو نمبر آئے گا اس نمبر پہ کال کر کے آپ رابطہ کریں۔ تو چونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری چاکلیٹیں آ رہی ہیں غیر مسلم ممالک سے، ان کا کیا حکم ہے، اس میں ویجیٹیبل فیٹ کس میں استعمال ہوئے ہیں اور اینیمل فیٹ کس میں استعمال ہوئے، بڑا لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے، اور ہر چیز کا ایک الگ حکم ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کمپنی ہو جس کے بارے میں آپ کو تذبذب ہو، وہاں جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے، وہاں نعیم شاہد ہوتے ہیں اکثر، تو ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ان سے رابطہ کریں، مولانا نعیم شاہد ان سے آپ رابطہ کریں، یا کوئی بھی نمبر اس میں ہوگا جو اس ادارے نے ڈالا ہوا ہے کسی ریلائبل مفتی کا، تو ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کھانے پینے سے متعلق کوئی بھی حلال و حرام چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب پرینکس بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ جو لوگ یوٹیوب پر کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں اگر اس میں لڑکیاں اور میوزک بھی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ نیز یوٹیوب پرینکس کا کیا حکم ہے؟ حسن فاروقی صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، کامیڈی ویڈیو بنانا بذات خود جائز ہے بشرطے کہ اس میں کسی کی بہت زیادہ دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی بہت دل آزاری ہوئی ہے لیکن اس کی آپ نے بعد میں تلافی کر لی تو وہ بھی ٹھیک ہے،
جیسے میں اکثر ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری غمزدہ ہوئی، رونے لگی، لیکن پھر آپ نے بعد میں اس کو خوش کر دیا، فرمایا جوان ہو کے جائیں گی۔ تو دیکھیں یہ بھی شروع میں اس کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ یہ تکلیف نہ ہوتی تو آگے جو آپ خوشخبری دینے والے تھے وہ اس خوشی کا اسے پوری طرح احساس نہ ہوتا۔ تو ایسی تکلیف میں ڈالنا جو قابل برداشت بھی ہو اور بعد میں آپ اس کی تلافی کریں، جو بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہو۔ تو جو پرینک وغیرہ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح ہوتا ہے، وہ تھوڑا تکلیف میں آتا ہے، لیکن جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے بھئی پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے یا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ، اور پھر اس کی تلافی کر لی پیسے وغیرہ دے کے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ان پرینکس میں بعض دفعہ بہت ہی بیہودہ مذاق ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اور انسان کی توہین ہوتی ہے۔ پرینک والے ہمیں وہ چیزیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو یہ کیمرے کی اسکرین پہ نہیں لے کر آتے، اس میں سامنے والے کے ساتھ انتہائی بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ طیش میں آ کے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے اور وہ بعد میں معاف بھی نہیں کرتا۔ تو پرینک والوں سے گزارش ہے کہ جو پرینکس بنا رہے ہیں وہ شرعی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ ایسا بعض دفعہ مر بھی جاتے ہیں لوگ، اس میں ایسا ڈرا دیا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو دل کے کمزور لوگ ہیں وہ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اتنا مذاق کرنا کسی کے ساتھ کہ اگلا بے ہوش ہو جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو ایک لمٹ ہونی چاہیے اس کی، اور یہ مذاق لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری بات رہا مسئلہ اس میں میوزک کا، تو میوزک جو ہے یہ ظاہر ہے میوزک تو جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگر اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک چلایا ہے تو کیونکہ اس میوزک وہ لوگ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق۔ اس کی مثال ہے جیسے BBC کی نیوز آتی ہیں، ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں تو میوزک تو اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کا مقصد وہ میوزک نہیں ہوتا، بلکہ وہ میوزک محض ایک مائل کرنے کے لیے مقصد وہ نیوز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نیوز کی ارننگ ہی حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے۔ ہاں میوزک ہی سنانا مقصد ہے، جیسے گانے میں میوزک اصل ہوتا ہے، یعنی میوزک کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے گانے بجانوں میں، تو وہاں میوزک کی وجہ سے، یعنی جتنا گانے کی وجہ سے پیسے کمائے جاتے ہیں ایک سنگر، اسی طرح میوزک کی بیس پہ بھی کما رہا ہوتا ہے وہ، تو وہاں ناجائز ہوگا۔ لیکن نیوز میں یا پرینکس میں یا اس طرح کی کوئی بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے تو اس میوزک کو تو ہم صحیح نہیں کہیں گے، لیکن ارننگ جو ہو رہی ہے وہ میوزک کی نہیں ہو رہی بلکہ اس پرینک کی ہو رہی ہے، یا وہ اس چیز کی ہو رہی ہے، یا ان خبروں کی ہو رہی ہے جو لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس کی ارننگ کو بہرحال ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔